ابو مسعود حفیظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا عنوان بہت ہی اہمیت رکھنے والا عنوان ہے حالات کی مناسبت سے، اذان اور مؤذن کی اہمیت و فضیلت۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ عبد المجیب عمری حفیظہ اللہ۔ شیخ محترم AIGEC پلیٹ فارم سے کئی ایک درست دے چکے ہیں، ہمارے درمیان کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنا موضوع اذان اور مؤذن کی اہمیت و فضیلت پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ عبد المجیب عمری حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم ناظرین و حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دین اسلام اور دین مبین دے کر ہمیں بہت بڑا انعام ہمارے اوپر کیا، فضل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، اور وقتاً فوقتاً تہ بتے یعنی پے در پہ ایک کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائیاں کرتا رہا۔ مثلا اذان کی طرح، اذان کے طور پر اسلام دے کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کی پابندی، اس کے اوپر پابندی کرنے کے لیے آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراہم کیا۔ ان میں سے ایک جو آج ہمارا موضوع ہے، یعنی دن میں 5 دفعہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ہمارے کانوں میں ہمارے ایمان کو جگانے والے کلمات سنانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مشروع یعنی ایک بہترین فریضہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ بھی دن میں 5 مرتبہ۔ سبحان اللہ، اس بات پر بھی ہم قربان جائیں، جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو موضوع میں ہم آتے ہیں اذان کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ دو باتیں شروع میں، کچھ باتیں میں بیان کروں گا۔ ایک بات اس طرف ہے کہ اذان کی لغوی معنی اور مطلب، معنی، مفہوم کے طور پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں ابتدائی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اذان کا معنی یہ ہے کہ اذان خبردار کرانے یا انفارم کرانے یا لوگوں کو آگاہ کرانے یا ندا لگانے، آواز۔ جیسے اذان میں جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50/8 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی جب اذان دی جاتی ہے، آواز پکاری جاتی ہے۔ احادیث کے اندر بھی نادا ینادی کے الفاظ ہیں۔ نادا ینادی بولے تو آواز لگانا، زور سے کلمات کہنا۔ تو ابتدائی میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زور سے آواز کر کے بلانے کو اذان کہتے ہیں، اور اسلام کے اصطلاحی معنی میں نہیں، اسلامی اگر نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو ایک مخصوص کلمات، ایک منظم انداز ہے، وہ کلمات کا ایک چٹا ہے، اس کلمات کو ہم دہرائیں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات سب جانتے ہیں، سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا ہجرت کرنے کے پہلے سال سے ہی شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا یعنی اذان کی ابتدا کب سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے مؤذن کون ہے، یہ ہمارے کو پہلے سال میں ہی، جو پہلے سال کے آغاز میں ہی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مدینے کو گئے تو اسی وقت الحمدللہ پتہ چل گیا کہ اذان کے کلمات کیا ہوتے ہیں۔ تو مختلف، اس سے پہلے کیا ہوا اذان کے کلمات، یعنی اس کی جو پس منظر ہے اذان کے کلمات کی، اصل میں کیا ہوا، جب مسجد
طے ہو گئی، مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور جمع ہو کر ہر ایک صحابی نے ایک ایک مشورہ دیا کہ ہم لوگوں کو کیسے جمع کریں نماز کے لیے۔ تو کسی نے جیسے پرچم لہرانے کی بات کہی، کسی نے کہا کہ ہم مجوسیوں کی طرح سی پی او میں آواز کریں گے، اس طرح سے طرح طرح سے باتیں، کچھ لوگوں نے کہا آگ لگائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا فلاں 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 باتیں۔ تو ایسے ہی باتیں ہو گئی، تمام باتیں ان کا خلاصہ یہی تھا کہ سارے کے سارے یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئیں، اس لیے کہ یہ غیر قوم کی تشبیہ دے رہے تھے۔ ہاں، دوسرے دن صبح میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں کچھ کلمات سکھائے گئے ہیں، وہ کلمات یہی ہیں اذان کے، تو یہ کلمات مجھے خواب میں سکھائے گئے ہیں، کسی نے مجھے سکھائے ہیں۔ وہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ یہی خواب سیم ٹو سیم کئی صحابہ دیکھے تھے، جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ وہ بھی دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی قسم اللہ کی میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اذان کی کلمات کا جو خواب دیکھیں ان صحابی کا نام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دینی بھائیو، یہ ابتدائی کلمات تھے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی، پوری مکمل آیت بھی سن لیں، ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا معنی خیز باتیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت، یہ پوری آیت ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نماز کی طرف اذان کے طور پر بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، تو ہزواں ولعبا، یعنی ایک کھیل بنا دیا ہے، کھیل بنا کے رکھا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کا ریزن کیوں کھیل بنا کے رکھیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ قوم کم عقل ہے، عقل نہیں رکھتی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بے عقل نہیں، عقل سے کورے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے عقل میں۔ تو آج یہ آیت پڑھنے کا اور اس ترجمہ میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ماحول ہندوستان میں خاص طور سے جو بنا ہوا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اذان کو جو لے کر واویلا مچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اذان کو جو لے کر شیطان، یعنی شیطانی قسم کے لوگ، گویا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان، ابو داؤد کی حدیث میں ہے، شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، دم دبا کے بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ یعنی وہ اس قدر، آپ غور کریں گے تو آدمی ایک دم ڈر جاتا ہے تو یہ چیز، یہ عمل ہوتا ہے، ایک دم ڈر جاتا ہے تو اس کے بدن سے کیا ہوگا اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو شیطان اس طرح سے ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے اذان کی آواز سن، اذان کے کلمات سن کے، تو اسے وہ ڈر اور وہ خوف طاری ہوتا ہے، تو وہ دوڑ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پسند نہیں ہے، نفرت ہے اسے ایک طرح سے۔ تو آج بھی جو سچویشن بنا ہوا ہے کہ شیطان کے جو جو چیلے ہیں، شیطان کے جو جو شاگرد ہیں، شیطان کے جو جو پسند کرنے والے اس کے آدمی ہیں، تو وہ یہی کریں گے، یعنی اذان کو پسند نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود صراحت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو ایک کھیل تماشا بنا رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کی مشروعیت اور اس کی فضیلت، یعنی ہمارے بھائیوں نے بھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس موضوع کو چننے کا اور اس موضوع کو سمجھنے اور سننے کا جو موقع مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کا بہت بڑا مقصد اور ریزن یہی ہے کہ آج بہت سارے مسلمان، شرم کی بات ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، کہ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو بہت اچھے اچھے نام جن کے ہی نمازوں سے ان کا تعلق بھی ہے، اس کے باوجود بھی اذان کی جو آواز ہے لاؤڈ سپیکر سے جو دی جاتی ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کی فضیلت ہی معلوم نہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تو آج ہم سمجھیں، اٹھنے سے پہلے ہم اس کی فضیلتوں کو جانیں۔ میں پورا خلاصہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں، ہمارے سے کیا چھوٹ رہا ہے، کون سا فریضہ ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔
میں انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرے لیے بھی آپ سبھی کے لیے بہت بڑی نصیحت کی باتیں ہیں انشاءاللہ. تو دوسری بات کی طرف میں آپ کو لانے کی کوشش کروں گا. تو اذان کی مشروعیت، یعنی شریعت اسلام میں اذان کا کیا مقام ہے، کیا اس کا کردار ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں، پورے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اذان کے جو کچھ احکام ہیں وہ بھی سنیں کہ اذان دیتے ہوئے آدمی کو پاک ہونا چاہیے، خاص طور سے جنابت سے پاک. یعنی جنابت کی حالت میں اذان دے تو بہت سارے علماء نے یہ بات بھی کہی کہ اس اذان کو دہرائی جائے. اذان اتنی پاکیزہ چیز ہے سبحان اللہ، اور اذان کو وقت پر دیا جائے. اذان کو اس کے وقت پر دینا، اس کا وقت آنے سے پہلے اذان دیں گے وہ اذان بھی قابل قبول نہیں. بہت سارے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا جو راجح قول ہے کہ اس اذان کو بھی دہرائی جائے. اسی طرح اذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں رکھنا ہے. اس کی حکمت میں بیان کی علماء نے بیان کی کہ یہ کہ کانوں میں انگلیاں رکھنے سے آواز بلند آتی ہے، زور سے آتی ہے. تو یہ کچھ احکام ہیں. اذان کے کلمات میں بھی ہم ایک ہی اذان روٹین دیتے ہیں. حضرت ابو محذورہ صحابی کا نام ہے، ابو محذورہ، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی. وہ کلمات اس طرح سے، یعنی ترجیح والی اذان، ترجیح بولتے ہیں. ایک اذان ایسی بھی ہے ترجیح والی اذان، اس کا نام ہی ترجیح، اذان ترجیح. نہیں، وہ اذان اس طرح دی جاتی ہے کہ اللہ اکبر جو 4 مرتبہ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ بولتے ہیں. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے آہستہ سے 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد 2 بار بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے 2 بار. اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کے پاس بھی آہستہ سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بلند آواز سے اشہد ان محمد رسول اللہ، بلند آواز زور سے. اس کو کہتے ہیں ترجیح، اذان ترجیح کہتے ہیں. تو یہ بھی اس کا بھی حکم ہے، اس کی بھی ہمیں پابندی کرنا ہے. یہ بھی ایک حکم ہے، احکام، مختصر احکام. اس کے بعد آئیے فضیلت، اذان کی کیا فضیلت ہے، اسلام کے اندر کیا مقام اس کا ہے. آج ہماری جو حالتیں ہیں، اذان دینے سے انسان کتراتا ہے، اذان دینے سے انسان شرماتا ہے، دور بھاگتا ہے. اذان دینے کا اس کو بہترین موقع ہونے کے باوجود یا اذان سنتے ہیں نہیں، ان کی بھی فضیلت ہے سبحان اللہ. اذان جو سنتے ہیں ان کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. آگے میں حدیث بتاؤں گا. اس سے پہلے شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہا، ہم لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے. آج جو ایمان دلوں میں نہیں ہے، نہیں دلوں کے اندر جو ایمان ہمارا بجھ رہا ہے اس اذان کے سلسلے میں ہو، اذان کے کلمات کے سلسلے میں ہو. یہ جو کلمات ہیں یہ خالی ایسے ہی ایک الفاظ نہیں، جملے نہیں، اللہ اکبر جملے نہیں، یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، ایمان کو جگانے کی علامتیں ہیں. اذان جو دی جاتی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جو کام کرنے والے رہتے ہیں وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان کو غور سے سنتے ہیں. تلاوت کرنے والا رہتا ہے، تلاوت کو روک دیتا ہے، اذان کو غور سے سنتے ہیں. کچھ درس دیتا ہے آدمی، کسی کو سمجھا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، کیا کوئی کچھ کام کر رہا ہے، تو سلف صالحین میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اذان کے کلمات کو غور سے سنتے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کے. تو آج اس کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ، یعنی کوئی ایک علامت نظر نہیں آتی. کوئی باتوں میں مگن ہے، کوئی بزی ہے، فون میں بزی ہے. یعنی اذان ہو رہی ہے اپنی جگہ، اذان کے کلمات کو سننے کا ہمارے کو شوق نہیں. تو سبحان اللہ. آئیے علامہ اقبال نے شکوے کے اندر کہا، تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. پورا بہت سارے اشعار ہیں. یہ ان اشعار میں اذان کی جو بات آئی ہے، مسلمانوں کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس وقت کی شان سبحان اللہ، اس دور کی شان سبحان اللہ، کہ وہ کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی اذان دی، کبھی وہ اذان دی یورپ کے کلیساؤں میں بھی اذان دی. یعنی کلمات، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کا جہاں موقع آتا تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. یہی ان کی شان تھی، اس لیے ان کی آنکھوں میں نہ جچتی تھی یہ شان و شوکت
یہ دنیا کی جاہ و جلال، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے لالچی چیزیں، دلوں کو لبھانے والی باتیں، یہ ساری چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہیچ کی ان کلمات کے سامنے، یہ اللہ اکبر کی نداؤں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے، اپنے ایمان کو کھو بیٹھا ہے، اور اسی طرح کلمات جو اذان کے ہیں ان کلمات کی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اذان جب سنتے تھے تو ہچکیوں پہ آ کے روتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اذان جب جیسے ہی سنتے تھے تو ہچکیوں میں آ کے روتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے ایسی باتیں، اذان جب ہوتی تھی تو کب کبھی تاری ہوتی تھی، ڈر جاتے تھے۔ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اب امانت ادا کرنے کا موقع ہے، میں امانت کتنا ادا کروں، کیسے ادا کر سکوں گا میں؟ اتنی بڑی بات ہے اذان کے سلسلے میں، اذان کے تعلق سے اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی میں آپ کو وقت کی جو اذان وقت پر نہ دینے پر، اذان کو دہرانے کی جو بات بولا انہیں، وقت پر اذان نہ دینے پر، وقت پر اذان نہ دی گئی تو اس کو اذان کو دہرائے جائے، تو علماء اس بات کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذان یعنی جس وقت دی گئی اس وقت اس کی نماز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آدمی نماز شرعاً کوئی عذر ہے، عذر کے طور پر چھوڑ دیا ہے، تو بعد میں جب نماز پڑھ رہا ہے، یہ اذان کا جو اس کی نماز کا جو تعلق ہے، اس تعلق سے دور ہو گیا، یعنی قضا میں چلا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اذان دے، ضروری ہے اس کے لیے۔ اتنی بڑی بات ہے، دیکھو ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، کتنی ایسی نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہے اذان کے سلسلے میں، آج اس کے فریضے کو ہم نے بھول گئے ہیں، فریضے کو ہم نے بھلا دیے۔ تو چلیے سب سے پہلے حدیث یعنی احادیث کی روشنی میں میں اور آپ اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اذان کی جو فضیلت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو دور تھا، اس دور میں ایک اذان دینے والے نے سر والی اذان دی، یعنی گانا گاتے نہیں، اس طرح سے اذان میں بھی وہ گانا گانے کی طرح گایا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جو حالت ہے کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ دریاؤں میں چلے جاؤ، یا جنگلوں میں، دریاؤں میں نہیں عفواً، جنگلوں میں چلے جاؤ، بکریوں کو لے کر بیابانوں میں نکل جاؤ، اور جب اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو تو زور سے بلند آواز سے اذان دو، اور اس بات کو تم پسند کرتے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری جو اذان کی جو آواز ہے جتنی دور تک پہنچتی ہے، جتنی دور تک پھیلتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے چیزیں تمہارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ سارے کی ساری چیزیں، انسان، جن، جو سنے گا اذان کی آواز، جو اذان کی آواز سنیں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے پاس قیامت کے دن حشر کے میدان میں گواہی دیں گے۔ اب ایک بات کو، یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث 609 حدیث نمبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث تلاش کر سکتے ہیں باقاعدہ، بڑی پیاری حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ حدیث۔ تو اس حدیث میں اتنا بڑا پیغام ہے، اتنی بڑی نیکی کی بات بیان کی جا رہی ہے، جہاں پر حشر کے میدان میں ہر ایک اپنے گناہوں پر کوستا رہے گا، اپنے گناہوں پر روتا رہے گا، وہاں پر گواہی دی جائے گی مؤذن کے حق میں۔ تو یہ جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، اذان کے کلمات معمولی کلمات نہیں ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذن یغفر لہ، مؤذن بخش دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا، المؤذن یغفر لہ مدى صوتہ، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک وہ بخش دیا گیا۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بخشش مانگیں گے۔ اور ایک بات دیکھو، ایک تو اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اس کی بخشش ہو گئی، اس کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی وجہ سے، اذان کی آواز وہ جہاں تک پھیلاتا ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اس کو معاف کرتے ہیں. دوسری بات, اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے. کون طلب کرتے ہیں؟ رطب و یابس, خشکی اور طری. خشکی طری بولے تو کچا یا سوکھا, یعنی ہر چیز پانی کے اندر بھی ہو, پانی کے اندر بھی ہو اور پانی کے باہر بھی ہو, یہ مطلب ہے رطب و یابس کا. وشاہد الصلاۃ, اور نماز کے لیے جو آدمی حاضر ہوتا ہے, یکتب له 25 حسنۃ ویکفر له ما بینہما, یعنی جو آدمی نماز کو اذان سن کر آتا ہے تو اس کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حسنہ بولے تو نیکیاں, اچھائیاں, تو 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور ایک نماز سے, ایک اذان سے دوسرے اذان کے بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کیا جاتا ہے. نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے, مؤذن کے حق میں 2 مغفرتیں, اور اسی طرح اذان سن کر جو آدمی آتا ہے, دیکھیے سبحان اللہ, اذان سننے والے کی بھی فضیلت ہے. اذان کی کلمات کی اتنی ویلیو ہے, دینے والے کو بھی اللہ نواز رہا ہے, ایسے نواز رہا اللہ تعالیٰ کہ سبحان اللہ. معافی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں معافی کی بشارت دے رہے ہیں, اور ساتھ میں سن کر جو کلمات ہیں اذان کے, ان کلمات کو سن کر آتا ہے آدمی, اس کے لیے بھی 2 فضیلتیں کہ آدمی کو 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ساتھ میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, ایک اذان سے دوسرے اذان کے بیچ میں, ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں. کتنی بڑی بات ہے سبحان. اور اسی طرح المؤذنون, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 380 پر 7 حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. سبحان اللہ, قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر. قیامت کے دن اللہ تعالی مؤذنین کی گردنوں کو لمبی رکھے گا, گردنوں کو لمبی کرے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں, ذہن میں سوال آ سکتا ہے, لمبی گردن بولے تو کیا, یہ جو چھوٹی گردن ہے لمبی ہوتی کیا, وہ بھی عجوبہ دکھتا نا. دیکھو میں معنی بتاتا ہوں, 3 اس کے مطلب بیان کی گئے, 3 اس کے مطالب بیان کی گئے. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو وہ سب سے زیادہ دیکھ لے گا. سب سے زیادہ, یعنی جو لمبا پن کا معنی جو ہے, لمبائی سے آدمی جلدی حاصل کر لیتا نا, تو یہ مطلب ہے پہلا معنی. دوسرا معنی حقیقی معنی ہی ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب گناہوں میں ڈوبے رہیں گے, پسینے میں ڈوبے رہیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بدولت پسینے میں ڈوبا رہے گا, تو گردن جس کی لمبی ہوگی وہ پسینے سے بچے گا نا. یہ معنی ہے, اللہ تعالیٰ مؤذنین کو بچائے گا, حقیقی معنی ہی ہے. اور تیسرا معنی قاضی عیاض, امام قاضی عیاض علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں, اعناقن کے پاس جو الف کے اوپر اعناقن کے زبر یعنی زیر لگاتے ہیں, اعناقن گویا جنت میں جلد جانے والے. اب بولو کتنی فضیلت ہے سبحان, اتنی عظیم فضیلت ہے اذان اور مؤذن کی, اذان کے کلمات کی. ابھی ہمیں سنے حدیث, اب اذان کو دینے والا آدمی سبحان اللہ اتنے فضیلتوں کو حاصل کرے گا, اتنے مقام کو حاصل کرے گا کہ وہ جنت میں جلد جانے والا. آگے سناؤں گا میں آپ کو سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے بشارت ہی دے دیا جنت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 615 حدیث نمبر, اذان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے, اذان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیتے, پہچان لیتے 2 باتوں کے بارے میں, ایک اذان اور دوسرا صف اول, پہلی صف اور اذان کے سلسلے میں لوگ جان لیتے تو وہ قرآن اندازی کرنے پر ہی اتر آتے. قرآن اندازی اگر ان کو کرنا پڑا تو کر لیتے, گویا لڑ پڑتے, جھگڑتے صف اول کے بارے میں اور اذان کی فضیلت کے بارے میں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اذان کی فضیلت کے سلسلے میں ہم کتنا نفرت کرتے ہیں, کتنا ہم سستی کرتے ہیں. جب اذان کے کلمات ہو تو ان کلمات کو, صحیح مسلم کی حدیث میں, ان کلمات کو غور سے سنا جائے, غور سے, یعنی ان کلمات کی فضیلت اتنی ہے کہ اذان دینے والے کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جا رہی کہ اذان کی فضیلت اگر آدمی جان لیتا تو لڑ پڑتا. قرآن اندازی ڈالنے کی نوبت آئے تو قرآن اندازی ڈالیں گے, سمجھ رہے ہیں قرآن اندازی کا معنی. 10 جنے ایک ہی بات پہ جمع ہوئے, 10 جنے میرے کو ہونا لڑ رہے ہیں,
کس کو دیں گے؟ تو یہ اس وقت جو عمل ہوتا ہے اس کو قرآن اندازی کہتے ہیں. اس وقت جو کام کرتے ہیں کیا جاتا ہے، اسلام جو حکم دیتا ہے وہ قرآن اندازی کا ہوتا ہے. تو یہ نوبت آ سکتی ہے اذان کی. سبحان اللہ. آج ہماری حالت جو ہے اذان سے جو نفرتیں ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں مٹائیں، ان نفرتوں کو چھوڑیں. اذان کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ اس حدیث سے ہمارے کو معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح صحیح ابن ماجہ کی حدیث میں، صحیح ابن ماجہ کے اندر 600 حدیث نمبر ہے کہ 12 سال تک آدمی اذان دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں بھی جو باتیں بیان کی گئیں سبحان اللہ، اذان دینے پر 60 نیکیاں بول کر اسی حدیث کے اندر ہے، اور اقامت دینے پر 30 نیکیاں اسی حدیث کے اندر بیان کی گئیں. اس سے بڑھ کر جو بات ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ 12 سال تک اگر آدمی، 12 سال کی حدیث ہے، البتہ ایک کہیں مقامات پر تو کوئی گنتی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو تعداد بیان کی گئی 12 سال کی، اس کی حکمتیں سبحان اللہ تفسیر میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وقت پر حاضر ہوتا ہے. اذان سے پہلے مؤذن کیا کرتا ہے؟ اذان سے پہلے آ جاتا ہے، سب سے پہلے مسجد کو کھولتا ہے اور سب سے پہلے وہ حاضر ہوتا ہے مسجد میں، مسجد کا خیال کرتا ہے. اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ. اللہ کے گھر سے جو دل لگا لیا حشر کے میدان میں، اللہ کے 7 سایوں میں سے ایک سایہ اس کو بھی نصیب ہوتا ہے. تو ہم سنے حدیث مشہور حدیث ہے. تو سبحان اللہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، سنن کی پابندی کرتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر اذان کے بعد کی جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے، پھر تمام لوگ چلے جائیں اس کے بعد آخر میں نکلتا ہے. اتنی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر. تو گویا اذان دینے والا ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مؤذن کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی مؤذن کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 517 ہے، الامام زامن والمؤذن مؤتمن اللہم رشد الائمہ واغفر للمؤذنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن ایک با اعتماد ہوتا ہے. اترنا ہے اذان دینے والے کو باقاعدہ با اعتماد ہونا ہے. اعتماد مطلب مکمل بھروسہ اس کے اوپر. اللہ کا جو گھر ہے اس کی امانت ہے اس کے پاس. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم رشد الائمہ، اللہ تو نیک بخت بنا دے اماموں کو، اور اے اللہ تو معاف کر دے مؤذنون کو. مؤذن کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا ہے. واقعی معنوں میں مؤذن اور امام آپ دیکھے رہیں گے کہیں بھی ہاتھ پھیلاتے نظر نہیں آئیں گے اور بھکاری بن کے نظر نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کی بدولت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں رکھتا ہے امام اور مؤذن کو. کہیں بھی وہ مجبور ہوتے ہوئے، بے کس لاچار ہوتے ہوئے، ماشاء اللہ ایک دو اگر ہمارے کو نظر آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی اور تقدیر پر ہے. تو کہیں بھی یعنی امام اور مؤذن کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس قدر نوازتے ہیں. تو یہ خاص فضیلت ہے مؤذن کے حق میں. وہ ایک نماز سے دوسرے نماز کی فکر کرتا ہے. ایک اذان دیا تو دوسری اذان کو پھر آنا ہے مجھے، یہ فکر اس کو ستاتی ہے. پھر جب گھر کے اندر دنیا کے کاموں میں پڑا ہے تو اذان کا جیسے ہی وقت قریب ہوتا ہے تو دوڑ پڑتا ہے. تو یہ جو ستاتی ہے نا فکر، وہ اصل میں ایمان اس کے دل میں رہتا ہے اور بااعتماد آدمی ہوتا ہے مؤذن. تب جا کر وہ مؤذن کے اوپر برابر اترے گا، فٹ ہوگا. تو میرے بھائیو یہ کچھ باتیں تھیں. اور آخر میں ایک دوسری بات یعنی آخر میں ایک دو باتیں اذان کے جواب کے سلسلے میں، اذان کے جواب کے سلسلے میں بات بتاؤں گا کہ اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے. اذان کا جواب 2 طرح سے دینا ہے. ہر کسی کو جو بھی اذان سنتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، ابھی ہمیں درس کے بیچ میں سنا کہ جو اذان کے کلمات ہمارے کو سننے آتے ہیں، یعنی اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑنا، یہ سلف صالحین کی عادت ہوا کرتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات کرتے رہتے، کہانیاں عائشہ رضی اللہ عنہا سناتی رہتی. تو اللہ کے نبی بہت دل جمی سے سنتے تھے. جیسے ہی اذان ہوتی تو ایسے معلوم ہوتے کہ اجنبی ہو گئے اللہ کے نبی، کون معلوم نہیں، اجنبی بن جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اذان ہوتے ہی
کہ اللہ کے نبی ایسے اٹھ کے چلے جاتے بیچ میں کہ اجنبی ہیں کوئی، یعنی معلوم ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، ریلیشن ہی نہیں، کون معلوم نہیں، ایسا ہو جاتے تھے اذان کے کلمات کے اوپر۔ تو ایک یہ کہ زبان سے جواب دینا ہے، ساتھ میں اٹھ کے عمل کرنا ہے، یعنی تیار ہو جانا ہے، اذان کی آواز پڑھتے ہی فوراً نکل پڑنا ہے، فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جانا ہے، جیسا کہ ابھی قرأت میں قاری نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا مانا تیزی کرو، جلدی کرو۔ تو اذان کی آواز سنتے ہی اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، حکم ہے، گویا فرض ہے میرے اور آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اذان کی آواز سنتے ہی چھوڑو کا مطلب یہ ہے کہ نکل پڑو، نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس طرح سے عمل کیے، تو صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، اذان ہوتے ہی اپنے اوپر کوئی بھی کام فرض نہیں ہے، بس اب جو میرا فریضہ ہے وہ یہی نماز کے علاوہ مجھے کوئی فرض کام نہیں ہے، یہ سمجھتے تھے۔ اذان اس طرح سے انسان کو، ایک مومن کو تیار کرتا ہے۔ اذان کے کلمات یعنی اذان دی جاتی ہے تو اتنی بڑی نیکیاں اذان کے اوپر کیوں رکھی گئی؟ اسی لیے کہ اذان جب ایک مؤذن کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، اس ایک آواز پر کئی لبیک بولنے والے تیار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے بدلے میں اس کو ثواب ملتا ہے اس کے بلانے پر، یعنی من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، سبحان اللہ، جو ایک رہنمائی کرتا ہے آدمی ایک نیکی کی طرف، سبحان اللہ، ایک نیکی نہیں ہے وہاں پر، 100 نیکیاں ہیں۔ آدمی مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سنن پڑھتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے صرف اس کے ایک اذان پر۔ تو مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس ایک اذان کے اوپر لبیک بولنے والا ایک آدمی 100 کی نیکیاں کرتا ہے، 100 لوگ آتے ہی ایک آدمی کے نیکیوں میں بھی سبحان اللہ برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے مؤذن کو پورے نیکیاں، پورا ثواب اس کو ملتا ہے، یہ اذان کی اہمیت ہے۔ تو سبحان اللہ، اذان کا جواب یعنی گویا اذان کا جواب دینا، یہ ایک اذان تو ایک اناؤنسمنٹ ہے، یعنی خبردار کرانا، آگاہ کرانا، لوگوں کو تیار کرانا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ایمان کو جگانے والی بات ہے، یہ انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کے ایمان کو جگاتی ہے یہ کلمات، یہ اذان۔ جب اذان دی جاتی ہے تو گویا اس کو ہوش آتا ہے کہ جو اللہ اکبر جو بلکہ جو ندا وہ سنتا ہے، تو گویا اپنے کام میں اگر آدمی بزی ہے تو کیا پاور کرا رہا، کیا سمجھا رہا وہ؟ اللہ اکبر، ہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے بول کے بول رہے ہیں، تو آپ اپنے کام میں مگن ہو کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا کام میرے لیے اہم ہے، اللہ کون ہے مجھے معلوم نہیں، ایسی بات ہے کیا؟ ایسا ہی ہے آدمی، یعنی جو کام میں مشغول ہے، اللہ اکبر بول کے جو ندا دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا یعنی اس کا معنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ پھر یہ آواز دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، یعنی ہمارے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں بول کر ایک علامت، ایک پہچان، ایک نشانی تمہارے کو بتائی جاتی ہے۔ تو انسان اپنے کام میں مگن ہو کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہاں اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے کام میں کچھ بھی خلل نہیں کرتا، ایسا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو، اذان ہونے کے باوجود آدمی اگر نماز کو نہ آئے تو یہ اس کا یہی معنی ہے، اللہ الگ ہے، میں الگ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بڑا ہے مگر میرے کام میں اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، ایسی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، سبحان اللہ، ہر تنکا جو ہلتا اور حرکت کرتا ہے اس کی اجازت سے کرتا ہے۔ آج مجھے ہاتھ ہے، میں کچھ کر رہا ہوں، وہ اللہ کی رحمت کی بدولت ہے۔ ہم کیسے بتائیں کہ اذان ہونے کے باوجود بھی میں اپنے کام میں بزی ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اذان ہونے کے باوجود اگر ہماری سستی کوتاہی اگر رہی تو یہی عمل ہے، یہی کام ہے شیطان کا عمل۔ شیطان جو دور بھاگ جاتا ہے پھر دوبارہ لوٹ کے آتا ہے تاکہ نمازی کو بہکائیں، وسوسہ ڈالیں، تو اس کا جو کام ہے وہی کام آج انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان پیدا ہو گئے ہیں۔ اذان ہونے کے باوجود بھی وہ شیطانی کام کرتے ہوئے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں گویا نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر بھائیو، یہ اذان کے کلمات کے اوپر غور کریں، ایک جملہ ہمارے رگوں کے اندر ایمان کو جگانے والی باتیں ہیں۔ اللہ سب سے عظیم ہے، کتنی بڑی بات ہے،
میں گواہی دیتا ہوں بول کے مؤذن پکار رہا ہے. گویا ہر ایک مسلمان کے لیے ایک شاعر ہے. یہ شاعر مانا اسلام کے شاعر اللہ یعنی ذالک حرمات اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یعنی شاعر کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے نشانیاں، اسلام کے اڈے جو مساجد ہیں، اسلام کے شاعر میں سے ایک مسجد بھی ہے. تو یہ شاعر اللہ کی حفاظت کی ندا ہے. یہ اصل اللہ کے جو اڈے ہیں، اللہ کے جو گھر ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو ابھارا جا رہا ہے. ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرے، اللہ کے گھر کی طرف لپکے. وہ اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈوبا اور گہرا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ کے گھر کو آئے، اللہ کے در پہ آ کے روئے. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے کو اذان پکار پکار کے بولتی ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی حقیقتیں ہیچ ہے، دنیا کی کامیابیاں کچھ بھی نہیں. اصل کامیابی تو یہ ہے اللہ کے گھر کے پاس آؤ، حیا علی الفلاح بول کے بولا جاتا ہے. تو سبحان اللہ میرے بھائیو، اسی لیے وہاں پر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر کیا ہمیں بولنا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ہمیں کیسے دینا ہے؟ کلمات جو مؤذن دہراتا ہے وہی بولنا ہے. تقولوا مثل ما يقول المؤذن، مؤذن جو کلمات بولتے ہیں وہی کلمات بولنا ہے. ہاں، حی علی الصلاح کے پاس، حی علی الفلاح کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا ہے. تو گویا ہم آتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق کی بدولت، نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، گناہ سے اگر رکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اللہ ہمارے اوپر کرم کیا، رحم کیا، تو ہی ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے سبحان اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کا جو عالم ہے، مساجد کا کیا عالم ہو گیا. کرناٹکا کے اندر وہاں پر کہیں پر مساجد کے اندر وہ پتھر جو نکل آتا ہے اس کو شیولنگ کا نام دیتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اس طرح سے جو بھی ہنگامے ہو رہے میرے بھائیوں، بڑی درد اور بڑی تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہ ہم ابھی بھی مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہ آئیں، ابھی بھی مسجدوں کی حفاظت کے لیے نہ اٹھیں. جو اذانیں ہوتی ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدر نہ کریں تو یہ سب ہم سے چھین جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ دور دیکھنے کو نہ ملے ہمیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی جگہ پر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ بولنے کی تعلیم اسی لیے دی گئی کہ اللہ تو سب کچھ ہے، سب سے بڑا ہے تو. ہم گواہی واقعی معنوں میں دیتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ہم آئیں گے، ہم اٹھیں گے، یہ کہتے ہیں گویا زبان سے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ فجر کی اذان میں جو کلمات الگ سے دہراتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، وہاں پر بھی وہی کلمات دہرانے کا ہے. البتہ دوسرے جو کلمات ہیں صدقتا و برارتا بول کر، یہ کلمات امام ابن حجر، حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ لا اصل لہا، اس کی کوئی اصل نہیں. یہ اس طرح کے کوئی کلمات ذکر نہیں. الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ وہی کلمات دہرائیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے جواب کے سلسلے میں، اذان کے جواب کے سلسلے میں. البتہ ہم یہ نہ بھولیں، ہرگز اس بات کو نہ بھولیں کہ اذان کے کلمات ہمارے ایمان کو جگانے کی باتیں ہیں، ایمان کو جگانے کے الفاظ ہیں. اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو سنی ہیں باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو موضوع میں جو سمیٹا ہوں، مقصد یہی تھا کہ ہم سب جو بھولے ہوئے ہیں سبق کو، اس سبق کو دہرانا تھا. البتہ اذان اور مؤذن کے سلسلے میں تو بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے احکام ہیں اس کے بارے میں. ایک ہی گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر اس کو سمیٹ نہیں سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ ایک پیغام میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. اور ہم سب بھی جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں ہمارے بھائی تمام کا بھی میں جو شکر گزار ہوں کہ تمام نے بھی وقت دیا، سنا. اور ہم سب اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اذان کے جو حقوق ہیں، جو احکام ہیں، ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مؤذنین کی، اماموں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مصلیان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ نماز اذان سن کر نماز کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قدم قدم پر نیکیاں، جو درجات اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نصیب فرمائے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حشر کے ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جو بھی نوجوان بھائی کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کوشش کو اللہ تعالیٰ
قبولیت کا درجہ، قبولیت کا شرف حاصل فرمائے. پچھلے رمضان میں جو بھی نیکیاں ہم کی اللہ تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین اللہم آمین. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. ماشاءاللہ یہ تھے شیخ عبد المجیب عمری حفظہ اللہ، آپ کے سامنے اذان اور مؤذن کی اہمیت و فضیلت پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں دلائل کی روشنی میں سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. یہاں پہ شام کے لیے اور بھی کچھ وقت باقی ہے. اگر شیخ کی اجازت ہے تو ایک دو سوالات، اگر ساتھیان کے کچھ سوالات ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. شیخ اگر جواب دینا چاہے بالکل جواب دے شیخ، سکتے ہیں. بارک اللہ فیک شیخ. زیادہ انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیک. تاخیر نہ کرے، سوال ہے تو ہینڈ ریس کریے، انشاءاللہ جواب. ابو خدیجہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. شیخ اب موزن کے تعلق سے آپ بتائے، یہ موزن کوئی بھی ہو ان کو یہی فضیلت ملتی ہے شیخ، یعنی ان کا عقیدہ کیسا بھی ہو؟ جب موزن اذان دینے والے کی تم جو فضیلت بتائے شیخ، اس میں یا ان کا عقیدہ کیسا بھی ہو یہی فضیلت ملتی ہے، ان کو الگ رہتا ہے شیخ؟ سوال یہ ہے کہ آدمی کسی عقیدے سے بھی، یعنی عقیدہ بھی اگر غلط ہے، تو یہ سوال ہے آپ اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے، اصل سوال یہ ہے. ہاں شیخ. تو اذان ابھی میں ایک دو بات میں بتایا، اذان کے جو کلمات ہیں پاکیزہ کلمات، تو پاکیزہ کلمات کو پاکیزہ آدمی ہی اذان کلمات بھی دہرایا. تو اس میں جنابت کے سلسلے میں خاص طور سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا درس کے اندر بھی، درس کے بیچ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ اگر غلط ہے، عقیدہ اگر اس کا درست نہیں ہے، تو نماز کا جو حکم ہے سیم اذان کا بھی حکم ہے. نماز کے سلسلے میں جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی عقیدہ جس کا بگڑا ہے، پہلا. دوسرا، آدمی فاسق ہے، کھلے عام گناہ کرنے والا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، تو وہ آدمی کی بھی نماز درست نہیں. ایسے ہی اذان کی بھی اسی طرح. اور اسی طرح تیسرا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، یعنی کلمات ایسے ہی کہ اللہ کے نبی سکھائے نہیں، اپنے اپنے منمانی کے کلمات ہیں، تو اذان بھی نہیں ہوتی ہے. تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے اذان کے سلسلے، کیونکہ یہ نماز کی بلاوے کی اناؤنسمنٹ کی، یعنی کہ خبردار کرنے کی چیز ہے. تو اذان کے سلسلے میں بھی ضروری ہے عقیدے کی. جی بارک اللہ البتہ فیک شیخ. بچوں کو تشجیح کے لیے جب آگے بڑھاتے ہیں، جیسے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، 11 سال یا 9 سال ان کی عمر ہے، 9 سال ایک روایت میں آتا ہے 7 سال ان کی عمر ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں. تو عقیدے سے آج ایک چھوٹا بچہ جو تعلق نہیں رکھتا، ایسے بچے کو تشجیح کے لیے، یعنی سکھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، تو وہ درست ہے، یعنی آگے چل کر اس کو رہنمائی ہو، تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی بارک اللہ فیک شیخ. شیخ احمد بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال یہ ہے، میں جو درمیان میں بولے تھے حیا صلاح حیا فلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی پڑھنا بول کے، میرا یہ سوال ہے حیا صلاح حیا فلاح کا، کیا یہ اذان کے برابر بول سکتے ہیں شیخ جہاں حکامت میں؟ اذان کے برابر یعنی حکامت جی، دیتے ہیں نا جب ہمیں جو جماعت کھلنے وقت میں. اذان دیتے وقت یعنی مؤذن کے برابر بول رہے ہیں آپ؟ ہاں موجن. جی حدیث کیا ہے بولے تو شیخ، اذان دینے والے کو چاہیے کہ اللہ اکبر بولنے کے بعد اتنا وقفہ وہ دے تاکہ اذان سننے والے بھی جواب دے سکے. تو وقفہ ضروری ہے، گویا اذان دینے کے بعد ہی ہمارے کو جواب دینا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جو بات ہے، کہ اس کی 2 روایتیں، ایک یہ کہ آدمی کو حی علی الصلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. حی علی الصلاح کے کلمات بھی دہرا کر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ زیادہ راجح قول ہے، یعنی اس میں زیادہ ثواب ہے. تو اذان مؤذن کے ساتھ نہیں، مؤذن کے بعد ہی، مؤذن جو کلمات دہراتا ہے اس کے بعد ہی یہ کلمات بول کر لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں بول سکتے. تو اب سمجھ میں آیا شیخ؟
जी शेख। बारकल्लाह फीक शेख। ज़हीर खान भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाद एक सवाल लेकर मजलिस खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल थोड़ा वजू के रिलेटिव से है। जब हम वजू बनाने के लिए जाते हैं तो कोई बोलते हैं 3 दफा नाक की नरम हड्डी तक पानी डालो, और कोई वीडियो में मैं देखा बोलते हैं साथ में मुंह के अंदर और नाक की नरम हड्डी तक जाना चाहिए। कौन सा मतलब सही है? 3 मरतबा 7 मरतबा नहीं, नाक के अंदर 3 मरतबा अलग से पानी पहुंचाने का नरम हड्डी तक, और कोई वजू वीडियो में में बता रहे साथ में डालने का मुंह और नाक के अंदर। जी वजू की बात बोल रहे हैं ना? यस यस। वजू में वो जो अमल करते हैं 3 मरतबा की जो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कहा है मुस्नद अहमद के अंदर कि आदमी अगर समंदर के बीच में भी हो तो 3 से ज़ायद मरतबा ना दोहराए। 1 मरतबा धोना फर्ज है। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज अलैहि रहमा का इस बात पर फतवा है कि 1 मरतबा धोना फर्ज है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है। 3 मरतबा से ज़ायद धोने की इजाज़त नहीं है। ऐसे समझ में आ गया? भाई ये पूछ रहे हैं शेख, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना बोल रहे हैं, ये क्या सही है क्या बोल के पूछ रहे हैं? नाक की हड्डी जो अंदर है, नरम हड्डी, वहां गुलू तक करना, पहुंचाना। हदीस में गुलू करने की बात है। गुलू करना, नाक में तकलीफ होती है ना गुलू करते वक्त। गुलू करना मतलब तो ज्यादा जब करते हैं तो तकलीफ होती है। नरम हड्डी तक जाना ये हदीस में जिक्र नहीं है। अब गुलू करते हैं गोया तकलीफ से बचना है। मुख्तसर छोटी जो तकलीफ होती नहीं, गुलू करने से होती है तकलीफ नाक में, इस तरह करना है ताकि नाक पूरी मुकम्मल साफ करें। जी बारकल्लाह फीक शेख। शेख अब अब्दुल्ला शेख अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेख आवाज आ रही है शेख? जी आ रही है शेख आवाज। शेख इकामत के मुतालिक शेख मेरा सवाल ये है जी कि बोलिए। खासकर हमारे बर्रे सगीर में यानी इकामत भी यानी अजान की तरह देते हैं, तो यानी दो बार ये कहाँ से जी, उस हदीस, वो भी हदीस है मगर कलाम है शेख। हदीस पर कलाम है। अल्लाह अकबर क़द क़ामतिस सला एक ही 2 मरतबा बोले जाएंगे, उसके अलावा जितने भी कलिमात हैं एक एक मरतबा ही बोलने की हदीस है। सही हदीस। जी बारकल्लाह फीक शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रिया है, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर किया है। अल्लाह के शुक्रिया के बाद हम शेख अब्दुल मुजीब उमरी हाफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले हैं। अल्लाह ताला मजीद शेख से जो है दीनी खिदमत लेता रहे, और हम सबसे भी अल्लाह ताला इखलास के साथ अपनी दीनी खिदमत लेता रहे। और उसके बाद मैं ज़ूम पर जितने भी हाज़रीन आए हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह के जो है आप सबके हक में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबके आने को और कहने को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत की खैर भलाइयाँ नसीब फरमाए।